کہ جماعت رکوع میں ہو تو مسبوق نمازی کو نیت کر کے اور تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھنا چاہیے یا بے باندھے دوسری تکبیر کہہ کر رکوع میں جانا چاہیے، یا ایک ہی تکبیر اس کے واسطے کافی ہے، یا کیا حکم ہے شریعت کا اس بارے میں؟ تو آپ علیہ الرحمٰ نے جواب ارشاد فرمایا، ہاتھ باندھنے کی تو اصلاً حاجت نہیں، اور فقط تکبیر تحریمہ کہہ کر رکوع میں مل جائے گا تو نماز ہو جائے گی، مگر سنت یعنی تکبیر رکوع فوت ہوئی، لہٰذا یہ چاہیے کہ سیدھا کھڑا ہونے کی حالت میں تکبیر تحریمہ کہے اور سبحانک اللہم پڑھنے کی فرصت نہ ہو، یعنی احتمال ہو کہ امام جب تک سر اٹھا لے گا تو معاً دوسری تکبیر کہہ کر رکوع میں چلا جائے، اور امام کا حال معلوم ہو کہ رکوع میں دیر کرتا ہے، سبحانک اللہم پڑھ کر بھی شامل ہو جاؤں گا تو پڑھ کر رکوع کی تکبیر کہتا ہوا شامل ہو کہ یہ سنت ہے، اور تکبیر تحریمہ کھڑے ہونے کی حالت میں کہنی تو فرض ہے۔ بعض ناواقف جو یہ کرتے ہیں کہ امام رکوع میں ہے، تکبیر تحریمہ جھکتے ہوئے کہی اور شامل ہو گئے، اور اتنا جھکنے سے پہلے کہ ہاتھ پھیلائیں تو گھٹنے تک پہنچ جائیں، اللہ اکبر ختم نہ کر لیا تو نماز نہ ہوگی، اس کا خیال کرنا لازم ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے فرمایا کہ اگر ایک مسبوق یعنی جو دیر میں بعد میں پہنچا اور جماعت رکوع میں پہنچ چکی ہے تو وہ کس انداز میں رکوع میں شامل ہو، تو ہاتھ باندھنے کی تو فرمایا کہ اصلاً حاجت نہیں ہے، کہ یعنی یہ مستحب ہے، اگر ہاتھ نہ باندھے تو کوئی اس میں حرج والی بات نہیں ہے، لیکن تکبیر تحریمہ بھی فرض ہے، اور رکوع میں جانے کے لیے تکبیر کہنا سنت ہے، اور ثنا پڑھنا سبحانک اللہ پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ تو حکم یہ ہے کہ ایک اور چیز اس کے اندر تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہنا فرض ہے۔ اگر کسی نے جلدی کی وجہ سے رکوع میں پہنچنے کی وجہ سے کہ کہیں رکعت چھوٹ نہ جائے، تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے رکوع میں چلا گیا اور تکبیر تحریمہ رکوع میں جا کر ختم کی، یا جھک چکا تھا تب جا کر ختم کی، تو اس کی تکبیر تحریمہ نہیں ہوگی، یعنی پہلی تکبیر ہوگی ہی نہیں، نماز اس کی شروع ہوگی ہی نہیں۔ کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہنا یہ فرض ہے، کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہے، اور اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے دیکھے کہ اگر امام کا حال اسے معلوم ہے کہ امام رکوع میں واقعی کافی دیر لگاتا ہے، اور اسے یہ یقین ہے کہ میں سبحانک اللہ پڑھ کر ثنا پڑھ کے میں رکوع کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا تو پھر ثنا پڑھے۔ اگر اسے یہ احتمال ہے کہ میں ثنا پڑھوں گا سبحانک اللہ پڑھوں گا تو امام رکوع سے کھڑا ہو جائے گا، تو پھر حکم یہ ہے کہ پھر سبحانک اللہ چھوڑ دے اور کھڑے ہو کر پہلی تکبیر تحریمہ کہے، اور ساتھ ہی فوراً دوسری تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائے۔ اس میں یہ ہوگا کہ پہلی تکبیر کھڑے ہو کر ہو جائے گی، اور رکوع والی جو تکبیر ہے وہ رکوع میں جانے کے لیے ہو جائے گی، اس سے سنت بھی ادا ہو جائے گی، فرض بھی ادا ہو جائے گا، اور اسے رکعت بھی مل جائے گی، رکوع مل جائے گا تو رکعت مل جائے گی، تو اس کی نماز کمپلیٹ ہو جائے گی۔ ایک اور چیز کا اس کے اندر خیال رکھنا چاہیے کہ کھڑے ہو کر تکبیر کہنا یہ فرض ہے، مسبوق کے حکم کے لیے ہے، یا جو صحیح ہے اس کے لیے، معذور کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ یعنی جو ایسا معذور ہے کہ جو کھڑا ہو کر نماز پڑھ ہی نہیں سکتا، بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے، وہ بیٹھ کر ہی نماز پڑھے گا، تکبیر تحریمہ بھی بیٹھ کر ہی کہے گا۔ تو یہ شرعی مسئلہ ہے، جیسا کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ویسے تو ہم بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر قیام کر کے پھر بیٹھ جاتے ہیں، رکوع و سجدہ وہ اشارے کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو شرعی حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سجدے سے معذور ہو چکا ہے، سجدہ نہیں کر سکتا، کوئی بھی ایسی حالت ہو چکی ہے، تو اس کے لیے اب قیام بھی معاف ہے، اس کے لیے قیام بھی معاف ہے۔ ہاں اگر رکوع کر سکتا ہے تو رکوع کر لے تو بہتر ہے، وگرنہ رکوع کے اندر بھی دشواری ہوتی ہے، سجدے کے اندر بھی دشواری ہوتی ہے، اس کے لیے کھڑا ہونا معاف ہو چکا ہے، اب وہ بیٹھ کر ہی اشارے کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ یعنی اب سجدہ جیسے ہی معاف ہوگا اسی کے ساتھ قیام بھی معاف ہو جائے گا، تو کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہنے کی حاجت نہیں ہے، بیٹھ کر بھی نماز وہ شروع کر سکتا ہے۔
اور اسی حالت میں اپنی نماز کو مکمل کر سکتا ہے۔ تو مسبوق کے لیے یعنی جو بعد میں آ کر رکعت میں شامل ہو رہا ہے یا رکوع میں شامل ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہے، اور اگر رکوع کی تکبیر بھی نہیں کہی تو سنت تو چھوٹ جائے گی لیکن اسے رکعت مل جائے گی، لیکن وہ تکبیر تحریمہ اگر کھڑے ہو کر کہی ہے اور اس کے بعد رکوع میں وہ امام کے ساتھ مل گیا، اور رکوع میں بھی ملنے کی مقدار یہ ہے کہ کم از کم ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم یا سبحان اللہ کہنے کی مقدار امام کے ساتھ وہ شامل ہو جائے، اگرچہ کچھ نہ پڑھے، پڑھ لے تو اچھی بات ہے، یعنی شامل ہوا، ابھی وہ شامل ہونے کے بعد خاموش تھا، سانس ہی لے رہا تھا، امام نے سر اٹھا لیا اور اتنی دیر اگر شامل رہا کہ اس میں وہ اگر پڑھنا چاہتا سبحان اللہ یا سبحان ربی العظیم تو پڑھ سکتا تھا، اتنی مقدار میں شامل ہوا ہے تو اسے رکوع مل جائے گا، اسے رکعت مل جائے گی۔ تو یہ شرعی حکم ہے شامل ہونے کا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا